السلام علیکم۔ ابھی میں نے تھوڑا پہلے افریقی بوڑھے بابے کا تذکرہ کیا تھا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ جن نہیں تھا، کوئی ہیبت کا پہاڑ تھا اور پراسرار قوتوں کا مالک تھا، اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لوہے کے تھال میں پانی بھر کے اس میں پاؤں ڈبو کر عمل کیا تھا، اور چلتے ہوئے میں نے انہیں ایک تحفہ بھی دیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کی طرف سے مجھے ایک جن کے ذریعے ایک تحفہ، کچھ کھانے پینے کی مٹھائیاں، کچھ میوہ جات تھے اور کچھ کپڑے اور لباس تھے، اور ایک خوبصورت سا کنگن بھی تھا جو کہ سردار جن اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں۔ خیر، میں نے وہ ڈالا تو نہیں، رکھ ضرور لیا۔ اس جن کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جوان جن تھا۔ میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی۔ وہ کہنے لگا کہ 187 سال میری عمر ہے۔ وہ گفٹ لے کر آیا۔ اس افریقی جن کا میں نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے جنات کے ہاں ریشمی کپڑا پہنا جاتا ہے اور اس میں شوخ رنگ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور ایسا کپڑا جس کپڑے کے اوپر ہلکے پھول بنے ہوں، میں اس کپڑے کا کام کرتا ہوں، اور میں اس کو انسانوں میں بھی بیچتا ہوں اور جنات میں بھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں میں کپڑا کیسے بیچتا ہے۔ کہنے لگا، میں انسانی شکل دھار لیتا ہوں اور گاؤں اور دیہاتوں میں آواز دے کر کپڑا بیچتا ہوں۔ میں چونکہ مسلمان جن ہوں اور اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اور میرا کپڑا بہت بکتا ہے۔ کہنے لگا، گزشتہ 4 سال پہلے کی بات ہے، میرا کاروبار مندہ ہو گیا، حالات بہت خراب ہو گئے، رزق بہت تنگ ہو گیا۔ جن کے میں نے دینے تھے وہ تقاضا کر رہے تھے، اور جن سے میں نے لینے تھے وہ دے نہیں رہے تھے۔ چند انسانوں نے، لیکن زیادہ جنات نے میرے پیسے دینے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ آخر تھک ہار کر مجھے کسی نے بتایا کہ افریقہ کے فلاں جنگل میں ایک بہت بڑا عامل جن رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تیرا کام کر دے گا۔ میں لوگوں سے پوچھتا افریقہ کے دور دراز جنگل میں گیا۔ ایک بہت بڑا ہیبت ناک جن اپنے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلائے بیٹھا تھا۔ کچھ چھوٹے جن بھی تھے جو اس میں تھوڑی دیر بعد سندل اور عود ڈالتے تھے، جس سے بہت زیادہ خوشبو نکلتی تھی، کیونکہ اس جن کی غذا وہی خوشبو ہے۔ میں نے اس کے سامنے جا کر فریاد کی کہ آپ مہربانی کریں اور مجھے کوئی حل بتائیں۔ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، رزق بند ہو گیا، زندگی مشکلات اور مسائل کا شکار ہو گئی، ہر وقت پریشانی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہے اور بہت سے لوگوں سے لینا ہے، یوں میں بہت مسائل اور مشکلات کا شکار ہوں۔ مجھے بہت دیر تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے آخر وہ کہنے لگے، مجھے پتہ چل گیا ہے، تیرے اوپر ایک جن نے جادو کیا ہے، اور بتاؤ کیسے کیا۔ پھر مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور واقعہ ایسا سنایا کہ ایک جگہ میں ایک جن کے ہاں کپڑا دینے گیا۔ انہوں نے مجھے باقاعدہ مکمل وہی نقشہ بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا، رعایت کر اور ادھار بھی کر۔ میں نے کہا، نہ رعایت کروں گا نہ ادھار کروں گا۔ اس نے پھر تقاضا کیا اور میں نے نفی کی، کیونکہ میں نے اسے پیسے زیادہ نہیں بتائے تھے اور ادھار میرا اصول نہیں، اس لیے میں اپنی بات پر جمع رہا۔ اس نے تجھ سے کپڑا نہ لیا اور ساتھ یہ بات بھی کہہ دی، جا تیرا کپڑا بکے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دن میرا کپڑا بک گیا، لیکن اس دن کے بعد میرے کاروبار میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کپڑے کا کاروبار کرنا چھوڑ دیا اور آٹے کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ پڑے پڑے میرے آٹے میں خود بخود کیڑے پڑ جاتے، خراب ہو جاتا، بہت نقصان ہو جاتا، اور آٹا اتنا کڑوا ہو جاتا کہ انسان تو انسان، جنات اور جانور بھی نہیں کھاتے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ یہ ساری باتیں مجھے اس عامل افریقی بابے نے بتائی۔ کیا تیرے ساتھ ایسا ہوتا تھا؟ تیرا کپڑا نہیں بکتا تھا؟ تیرا آٹا پڑا پڑا خراب ہو جاتا تھا؟ کسی ایسی جگہ گیا تھا جس نے تجھے رعایت اور ادھار کا کہا تھا؟ میں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا، بس اس شخص نے تم پر جادو کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے
کہ تو بیکاری بن جائے اور تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ لہٰذا اگر تو اس حصار سے نکلنا چاہتا ہے تو میرے پاس آ کے کچھ وقت گزار، میں تیرے اوپر اپنی روحانی نظر ڈالوں گا اور روحانی توجہ ڈالوں، اور روحانی نظر اور روحانی توجہ سے تیرا جادو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تجھے کچھ ایسا عمل بتاؤں گا جس سے تیری مشکلات ٹل جائیں گی، تیری پریشانیاں دور ہوں گی، تیرا روزگار بڑھے گا۔ میں نے تو ہر جگہ سے تنگ آ چکا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ میں اس کے پاس ٹھہر گیا، سارا دن اس کی خدمت کرتا۔ اس کی خدمت سب سے بڑی یہی تھی کہ صفائی کرنی ہوتی یا آگ کے الاؤ کے اندر سندل اور عود کی لکڑی کو مسلسل جھونکا پڑتا تھا تاکہ ہر وقت خوشبو رہے۔ وہ جن صرف افریقی گائے کا گوشت کھاتا اور بہت زیادہ کھاتا اور تازہ خون پیتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔